جی ناظرین، بلوچستان نیوز چینل کی جانب سے اس وقت ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کے انفارمیشن سیکریٹری آغا حسن بلوچ صاحب، جو رکن قومی اسمبلی بھی ہے، NA 264 سے کامیاب ہوئے تھے. آغا حسن بلوچ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے، کوئٹہ میں پانی کی بہت ہی قلت ہے اور بہت ہی مسائل ہے، پانی نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ اس وقت رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور NA 264 سے کامیاب بھی ہوئے تھے. تو اس حوالے سے آپ عوام کو کیا بتانا چاہتے ہو اور آپ نے کیا اقدام کیا پانی کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے دوست محمد صاحب کا BLC چینل کا مشکور ہوں کہ آج آپ لوگ آئے مجھے انٹرویو کر رہے ہو، بالخصوص جو اہم معاملات ہے کوئٹہ کے بلوچستان کے اس حوالے سے. میں سب سے پہلے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو قائد ہے صدر اختر جان مینگل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمنٹرینز کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ اجتماعی معاملات کے حوالے سے اقدامات کریں. تو کوئٹہ میں جو قلت آب ہے دوسرے اضلاع کے مناسبت سے بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے NA 266 NA کوئٹہ 3 سے جو میں کامیاب ہوا ہوں، وہ کوئٹہ سریاب، سراغڑگی، اوڑک، زڑخو اور دیگر جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں میں نے کوشش کی ہے کہ قلت آب ہو، ایجوکیشن ہو، بجلی کے مسائل ہو یا انفراسٹرکچر جو ڈیولپ نہیں ہے آج تک، یہاں پہ اجتماعی کام کر سکوں. تو پانی کے حوالے سے میں نے 4 ڈیمز جو PSDP میں جب ہم حکومت میں تھے، اتحادی تھی حکومت کے، اس میں PSDP میں ڈلوائے ہیں، جس میں اوڑک کا ڈیم ہو، سراغڑگی کا، زڑخو اور اختر آباد. یعنی کوئٹہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں نے جو 4 ڈیمز تجاویز کی اپنے فنڈ سے، اس پہ کام شروع ہے اور وہ مرحلہ وائز مکمل ہونے کو 3 سال کا پروجیکٹ ہے. اگلے سال مکمل طور پہ یہ 4 ڈیمز مکمل ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے آبنوشی کی اسکیمات کے حوالے سے 15 جو آبنوشی کی اسکیمز ٹیوبویلز لگائے ہیں، ان میں سے 5 ٹیوبویلز لگ چکے ہیں اور مزید 9 جو ٹیوبویل ہیں اس کے حوالے سے تقریباً آپ کے 4-5 دن کے بعد باقاعدہ اس کا ٹینڈر ہوگا اور سریاب، سبزر روڈ اور اس کے ارد گرد نواں کے مشرقی بائی پاس، مغربی بائی پاس میں تقریباً 6 ٹیوبویل جو پہلے لگائے تھے میں نے، 9 ربی جو مکمل طور پہ 15 آبنوشی کے بڑے اسکیمات 16 ٹیوبویلز اور ٹیوبویلز لگ گئی ہیں. انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی. ہم اجتماعی کام پہ توجہ دے رہے، انفراسٹرکچر پہ توجہ دے رہے، بجلی، پانی، اور اس حوالے سے جو ہماری جدوجہد ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. سر یہ بتائیے کہ 3 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی اس میں حصہ لیا، تو یہ کیسے ہوں گے؟ آپ میڈیا کو بتا دیں. دیکھیے جی، بلوچستان نیشنل پارٹی PDM کا حصہ ہے اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا نیشنل پارٹی اور ہماری پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی PDM کے حصے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری جدوجہد ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن جو PDM کے پلیٹ فارم سے بلوچستان میں اپوزیشن جو جماعتیں ہیں آج بھی متحد ہیں، ان میں جمعیت، پشتونخوا، BNP. تو اس حوالے سے یقیناً اور جو آزاد ممبر ہے نواب اسلم خان رحسانی صاحب، یہ ان کے ایک اتحاد ہے، اپوزیشن جماعتیں متحد ہے، یکجا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ مشترکہ طور پہ اپنے امیدواروں کو کامیاب کروائیں. تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ ہم اس اپنے مقصد میں جو سینٹ کے حوالے سے ہے، اس میں PDM کے جو سینٹ کی امیدواران ہیں ان کی کامیابی یقینی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 3 مارچ کا دن یقیناً اپوزیشن کے، ہمارے PDM کے
جو ٹارگیٹ ہے، جو ہم نے ٹارگیٹ لگائی ہے کہ اتنے سینیٹر آئیں گے، اس میں ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور رہا جو سینٹر کے حوالے سے، وہاں پہ بھی پی ڈی ایم کا امیدوار پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، جو وہاں پہ ہم قومی اسمبلی کے ممبرانوں میں ووٹ دیں گے، کیونکہ وہ اسلام آباد کی نشست پہ کھڑے ہیں، تو وہاں پہ بھی پی ڈی ایم کے امیدوار کو کامیابی نصیب۔ آغا حسن بلوچ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا پہلا ہی مطالبہ تھا گورنمنٹ سے کہ ہمارے 6 نکات کو پورا کیا جائے، کیا اس پر عمل درآمد ہوا یا نہیں؟ نکات یقیناً جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے راز و مقاصد، ایمس، آبجیکٹس ہوتے ہیں، تو یقیناً 6 نکات ہمارے لیے انتہائی عامل پوائنٹس تھے، نکات تھے، جس میں لاپتہ افراد، بلوچستان میں آبنوشی کے ڈیمز، 2 بڑے ڈیمز کے قیام، بلوچستان کی سائل وسائل کی جو شیئر ہے اس میں اضافہ، افغان مہاجرین، اور اسی حوالے سے جو ہمارے 6 نکات ہیں کہ گوادر میں قانون سازی ہو تاکہ بلوچ یا بلوچستانی عوام اپنے ہی سرزمین پہ اقلیت میں تبدیل نہ ہو۔ تو جو 6 نکات ہیں، اس 6 نکات میں ہم نے کوشش کی کہ لاپتہ افراد کو اہمیت دیں۔ تو ہم نے جب اسمبلی گئے، حکمرانوں کے ساتھ اتحاد کیا، پرائم منسٹر کو، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ دیے، لیکن ہم نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم منسٹریاں بھی نہیں اٹھائے۔ ہم نے کہا کہ جی لاپتہ افراد جو بلوچستان کا اہم مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے کوشش کیا جائے۔ تو یقیناً ہمیں انہوں نے 1.5 سالوں میں، ہم جب تک ان کے ساتھ اتحاد میں تھے، تقریباً 500-550 لوگ بازیاب ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ہماری جدوجہد آج تک لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد بھی صدر صاحب نے، اختر جان مینگل صاحب نے، میں نے، پارٹی کی دیگر اراکین، قومی اسمبلی نے، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں ڈاکٹر جان زیب جمالدین نے وقتاً فوقتاً ہم نے کوشش کی کہ لاپتہ افراد کا ایشو اجاگر کریں، یہاں تک کہ 2012 سے پارٹی کے قائد صدر اختر جان مینگل صاحب جب آئے اسلام آباد تو سپریم کورٹ پاکستان کا بھی ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے۔ اور اب بھی جب ہمارے بلوچ لاپتہ افراد کے لوگ آئے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں ڈی چوک پہ، تو پارٹی کی جانب سے ہم نے، پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جان زیب جمالدین صاحب نے، صدر صاحب یہاں پہ نہیں تھے، باہر ملک تھے، تو انہوں نے پیغام دیا، باقاعدہ میں پابند بنایا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لیے آپ لوگ جائیں، ان سے ذرا یکجہتی کریں۔ تو ہم یہ وہاں پہ جو لواحقین تھے لاپتہ افراد کے، ہمارے دوست رسول اللہ بلوچ تھے، یا دیگر ہمارے مائیں بہنیں، خواتین، بچے، بچیاں جو ہم پہ بیٹھے تھے ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کر رہے تھے، تو باقاعدہ طور پر ہم نے انہیں فلی سپورٹ کیا، اور ہر جگہ پہ ہم نے اپنے خیالات، افکار، اور پارلیمنٹ میں لاپتہ افراد کی حوالے سے ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ الحمدللہ آج جو لوگ آئے ہیں، جب تک ہم حکومت میں تھے یا اس کے بعد، تو ہم سمجھتے ہیں تمام خواہشیں اختر جان مینگل صاحب کی تھی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہمیشہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کی ہے۔ یقیناً یہ جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے، ہم یقیناً اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری جدوجہد کوئی کہہ سکے گا کہ یہ جدوجہد لاپتہ افراد کے لیے نہیں تھا۔ یقیناً آج جو کامیابی ہو رہی ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، لاپتہ افراد بازیاب ہو رہے ہیں، اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی اور قائد اختر جان مینگل کا اہم کردار رہا ہے۔ آغا حسن بلوچ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ 6 نکات میں آپ کا ایک اور سوال بھی تھا،
کوئٹہ سے کراچی روڈ تاحال ابھی تک نہیں بنا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہر سال اس کا 2 سے 3 نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ اس پر کام شروع ہو جائے گا، ٹینڈر پاس ہو جائے گا، مگر تاحال ابھی تک اس پر کوئی کام وغیرہ شروع نہیں ہوا۔ دیکھیے جی، میں نے کہا بلوچستان نیشنل پارٹی اجتماعی معاملات کے حوالے سے انفرادی معاملات نہیں، انفرادی معاملات ہوتے اگر ہم یہاں پہ گورنر، وزیر اعلیٰ، فیڈرل منسٹر بنتے تو لوگ کہتے کہ جی بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنی انفرادی معاملات اپنے تک محدود رکھ کے اپنے انفرادی معاملات کو آگے بڑھایا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے یعنی لاپتہ افراد کے ساتھ جو انفراسٹرکچر کے اہم ایشوز ہیں، بلوچستان جو انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے، اور بالخصوص جو سڑک ہے آپ کا کوئٹہ کراچی چمن، اس کے حوالے سے پارٹی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جب ہم حکومت میں تھے، ان کے ساتھ اتحادی تھے، آزاد بینچوں پہ بیٹھے تھے تحریک انصاف کے ساتھ، وقتاً فوقتاً کئی بارہا پارٹی قائد اختر جان مینگل سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے، میں نے نیشنل اسمبلی میں، سردار اختر جان نے نیشنل اسمبلی میں، ڈاکٹر صاحب نے سینٹ میں، ہم نے ہمیشہ یہ باتیں کی ہے کہ جو سڑک کے حوالے سے جو ایک خونی سڑک بن چکا ہے اور آج 21ویں صدی ہے، بدقسمتی سے حکمرانوں نے ہمیشہ بلوچستان کو دانستہ طور پہ پسماندہ رکھا، ہر دور میں بلوچستان کو پسماندگی غربت افلاس کی جانب دھکیلا، لیکن عملی طور پہ بلوچستان میں کوئی بھی حکمران صحیح معنوں میں عملی طور پہ کوئی کام نہیں کیے، جس کی وجہ سے آج 21ویں صدی میں کوئی بلوچستان میں موٹر وے نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ جی یہاں پہ جو روڈ ہے اس سے موٹر وے اگر آپ بنا نہیں سکتے ہو، لیکن اسے ڈبل کیا جائے کوئٹہ سے چمن تک، کوئٹہ کراچی چمن تک اگر یہ روڈ بن جائے، جس میں ایکسیڈنٹ کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے، ایک اہم روڈ ہے لیکن سنگل ہے، جس کی وجہ سے اب اموات ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، بہت سے گھریں تباہ ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ آئے روز ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ تو ہماری تجویز تھی کہ کراچی کوئٹہ چمن ڈبل روڈ بنایا جائے اور جدید بنیادوں پہ اچھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک ایسا روڈ بنایا جائے جس میں کوشش کی جائے کہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کم ہو سکے۔ تو اس حوالے سے فیزیبلٹی رپورٹ بھی حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں، لیکن ہماری جدوجہد اور پریشر ہمیشہ ان پر ہی رہے گا کہ جی اس سڑکیں آپ بلوچستان میں یہ سڑک بنائیں، اور آپ کے جوب سے لے کے اسلام آباد سے لے کے جوب سے لے کے کوئٹہ تک بھی ڈبل روڈ بنایا جائے، اور آپ کے جو آپ انٹرنیشنل روٹ کہتے ہو کوئٹہ سے چاغی تک تفتان تک، یہاں پہ بھی ایک موٹر وے طرز کا روڈ بنایا جائے، جعفر آباد نصیر آباد ان بیلٹوں میں۔ تو ہم نے نیشنل اسمبلی میں، یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں، پارٹی نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے، اور اب بھی ہم حکمرانوں پر یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، پریشر ڈالتے رہیں گے کہ جی آپ نے بلوچستان میں انصاف کرنا ہے اور 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کر کے موٹر وے طرز کے سڑکیں یہاں پہ بنانی ہے تاکہ بلوچستان کے لوگوں کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ اگر ایسا نہیں تو یقیناً ہماری جدوجہد جاری رہے گی، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اجتماعی قومی مفادات عوام کے احساسات اور جذبات کے عین مطابق سیاست کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ آغا حسن بلوچ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یوتھ کو اب کیا پیغام دینا چاہتے ہو تعلیم روزگار کے حوالے سے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری جدوجہد، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جدوجہد ایک طویل جدوجہد رہی ہے اور ہم اسے آگے بڑھاتے رہیں گے۔ جب ہم نے پی ایس ڈی پی میں حکمرانوں کو تجاویز دی اور میں نے اپنے فنڈ سے اختر جان مینگل صاحب کی جو سجیشنز تھے، ایڈوائس تھا، تو میں نے یہاں پہ ایک لائبریری کے لیے پی ایس ڈی پی میں تجاویز دیا تھا کہ سریاب میں
ایک لائبریری ہو. تو اس حوالے سے یونیورسٹی کے بالمقابل میں نے لائبریری کے حوالے سے جو صوبائی حکومت نے زمین تقریباً الاٹمنٹ کے قریب ہے، ایک لائبریری جو ہمارے روح رواں سرخیل سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے نام سے منسوب ہے. وہ لائبریری یونیورسٹی کے بالمقابل ایک جدید قسم کا لائبریری بنا رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی اس کا افتتاح کریں گے، جس میں آپ ساتھیوں کو بھی مدعو کریں گے، دوست محمد صاحب اور اس کی ٹیم کو. لائبریری بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور ایک کالج، گرلز کالج میں نے اپنے فنڈ سے پی ایس ڈی پی میں ڈلوایا ہے، تو اس کا بھی جلد ہی افتتاح کریں گے. کیونکہ ہمارے ایک جو حلقہ PB32 میں گرلز کالج ہم بنا رہے ہیں، جس میں ملک نصیر شاہوانی صاحب نے زمین کے الاٹمنٹ کے لیے اس کی کوششوں کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے کافی کوششیں کی اور ان کا تجویز تھا کہ سریاب کی اس بڑی آبادی کے لیے کالج بھی ہو. تو اس کالج کے حوالے سے زمین کی الاٹمنٹ بھی ہو چکی ہے اور جلد ہی اس کا افتتاح بھی کیا جائے گا. جو 40 کروڑ کی لاگت سے کالج ہے اس کا افتتاح بھی کریں گے. اس لائبریری کے حوالے سے جو ہمارے حلقہ PB31 کے MP ہے احمد نواز بلوچ نے تجویز دیا تھا، اس کو بھی ہم جلد ہی لائبریری اور کالجوں کو دونوں کو ہم جامع پہنائیں گے، تاکہ عملی جامع پہنائیں گے، تاکہ یہاں پہ جو تشنگی تعلیم کے حوالے سے یا پسماندگی بدحالی ہے تو اس کا خاتمہ ہو سکے. میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، جب پارٹی کے ہمارے قائد اختر جان مینگل صاحب CM تھے 1997 میں، جو ان کی بجٹ تھی صوبائی اسمبلی کی، اس وقت کافی پیسے کے حوالے سے اتنے زیادہ فنڈز بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ایجوکیشن کے لیے 25% ہم نے رکھا تھا، پارٹی نے رکھی تھی وہاں پہ حکومت نے، تاکہ ایجوکیشن کو پورے بلوچستان میں عام کیا جا سکے. تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سرخیل سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب یا جو نیب کی حکومت تھی، آج آپ بلوچستان یونیورسٹی، بولان میڈیکل کالج یا آپ کے زرعی کالج یا جتنے بھی پرانے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کی حکومت کی مرہون منت ہے. اب ہم اسی سوچ کو، اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بلوچستان بھر میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی جہاں بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے، نیشنل اسمبلی کے ممبر ہے، سینٹ کے ممبر ہے، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، اور پورے بلوچستان میں تعلیم کی فروغ کے لیے، تعلیمی ادارے بنانے کے لیے اور اس کے لیے ایفرٹس جاری رکھیں گے، جاری رکھتے ہوئے جدوجہد کریں گے. حالانکہ ہمارے پاس حکومت بھی نہیں ہے، صوبائی حکومت میں بھی ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور مرکز میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، لیکن اپنے جو اپوزیشن کے پریشر کا کردار ادا کرتی ہے، حکومتوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اجتماعی معاملات کے حل کے لیے جدوجہد کریں. ہم اسی سوچ کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور تعلیم کی فروغ کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. عملی طور پہ بلوچستان میں علم اور آگاہی کی روشنی کے لیے جدوجہد ہمارا ایمس اور آبجیکٹس ہے اور اس سوچ کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، کیونکہ میں بھی ایک BSO کا کارکن رہا ہوں، جدوجہد BSO نے ایک سوچ، ایک فکر دی ہمیں ہے. میں آج ان تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو فعال اور متحرک بناتے رہے اور اپنی سیاسی سرگرمیاں، علمی سرگرمیاں، تعلیم، علم اور شعور اور فکر کی آگاہی کے لیے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو مضبوط بنائیں، سیاسی سوچ اور فکر کو آگے بڑھائیں، قلم کو اپنا ہتھیار بنائیں اور شعور اور فکر کے ذریعے بلوچستان میں ایک مثبت تعلیمی انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے اور جدوجہد کرے. بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہمیشہ علم، آگاہی، فکر، سوچ، امن، ترقی و خوشحالی کی جدوجہد کو